بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو اپنی لائف کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس واقعے کے بعد میری لائف بہت بدل گئی اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، سن 2017 میں مجھے اللہ پاک کی طرف سے پہلی بار حج کا بلاوا آیا۔ چنانچہ میں اپنے بچے اور اپنے مدر ان لا ان کو سب کو لے کر اللہ پاک کے گھر چلی گئی۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم کعبہ شریف کو دیکھا تھا تو میری حالت بہت ہی عجیب ہونے لگی، جیسے کہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ میں بہت روتی تھی کعبہ کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی کہ اور اپنی پچھلی زندگی پر استغفار پڑھا کرتی تھی، استغفار کرتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب نہیں تھی، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے وہاں جا کر کہ جن سے مجھے اللہ پاک سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ عقیدت ہونے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں 8 منتھ کی پریگننٹ تھی جب میں وہاں گئی، تو یہاں جب میں تھی تو میں اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہ پیتی تھی، اتنی کمزور، اتنی نحیف اور اتنی لاغر ہوا کرتی تھی کہ مجھ سے پانی پینے کی بھی ہمت نہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن الحمدللہ وہاں جا کر مجھ میں عجیب سی طاقت آ گئی تھی، ایسی طاقت کہ میں اپنی ساس کو آرام سے ویل چیئر پر لے کر جاتی، اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں، جن میں بڑے بچے کی عمر 8 سال اور چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا، ان کو لے کر میں تمام مراحل سے مینا جاتی، مزدلفہ جاتی، طواف وغیرہ کرتی۔ الحمدللہ سب اچھے طریقے سے ہوتا تھا، سسرال ساس سسر کی خدمت بھی کرتی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایون میرے ساتھ جو میری جو حج کی کولیگس تھیں وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ تم کیسے کر لیتی ہو، کیسے مینیج کرتی ہو، سب کو ساتھ لے کر کس طرح کرتی ہے، تم 8 ماہ کی پریگننٹ ہو تو تم بیٹھ جاؤ، آرام کر لو تھوڑا سا۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسی طاقت دی ہوئی ہے، میں سوچتی تھی کہ میں اور بھی کوئی کام ہو تو میں وہ بھی کر لوں، میرے اندر اتنی انرجی آئی ہوئی ہے، میں دوسروں کی بھی خدمت کرنے کو بےتاب رہتی تھی کہ میں سب کے ساتھ مل کر سب کر لوں گی۔ اچھا، میں یہ ساری چیزیں سوچتی رہتی تھی کہ یہ اللہ پاک کا مجھ پہ کیسا اللہ کا کیسا ہے کرم ہے مجھ پر، اور اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے نا کہ مجھ جیسی گناہ گار کو اللہ پاک اتنی طاقت دے دی ہے اس نے، اور مجھ سے اس طرح کروا رہا ہے۔ میں اپنی اس فیلنگز کو نا آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی، بتا بھی نہیں سکتی کہ میری اللہ پاک کے بارے میں کیسی فیلنگز ہونے لگی تھی۔ میں جب طواف کرتی تو میں دعائیں مانگا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے صرف آپ اپنی محبت دے دیجئے، آپ صرف اور صرف اپنی محبت دے دیجئے اور میری محبت کو قبول کر لیجئے۔ میں یہ دعائیں مانگتی جب ویل چیئر بیٹھی ساس کی طرف دیکھا کرتی تو وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ رہی ہوتی تھی، اللہ یہ جو مانگ رہی ہے اس کو دے دے، اللہ یہ جو مانگ رہی ہے اس کو دے دے۔ اور آپ یقین کیجیے میں روتی جاتی اور بس یہ ایک ہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ مجھے صرف تو چاہیے، مجھے صرف تیری محبت چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے دنیا میں۔ جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے، مکہ سے نکلنے لگے، تو میرا دل نہیں تھا واپس آنے کا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہیں رہوں، یہیں پڑی رہوں اور یہیں دفن ہو جاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں سے آنا بھی ضروری تھا۔ میں وہاں سے نکلنے لگی تو میں کعبہ کی طرف رخصت ہوتے وقت دیکھ کر میں نے ایک دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، اگر تو نے میری محبت کو قبول کیا ہے تو مجھے یقین ہوگا کہ مجھے دوبارہ بلائے گا، تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تو نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے، اور میں تو تیری محبت کو قبول کر چکی ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں بہت زیادہ، اگر تو نے قبول کیا ہے مجھے پتہ چلے گا کہ تو مجھے دوبارہ بلا تو مجھے یقین آئے گا، مجھے ثبوت دے۔ اب یقین کر میرے وہاں سے آنے کے 2 منتھ بعد میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میرا دل نہیں لگتا تھا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نماز کا انتظار کرتی، اذان کا انتظار کرتی کہ کب اذان ہو، کب میں جاؤں اور کب میں اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دوں اور کب میں اس سے دل کھول کے باتیں کروں۔ میں اتنی بےتاب اور بے چین رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب میرا بیٹا 8 منتھ کا سجدے میں گر گیا، میں اتنی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تو نے واقعی میری محبت کو قبول کر لیا، تو واقعی میرا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اپنی فیلنگز کیسے سمجھاؤں کہ میری کیا، جب کوئی اللہ کو پا لیتا ہے نا، اللہ کی محبت کو، تو اس کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ سا رہا ہوتا ہے، دنیا میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ایون اپنے بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی، سب کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اگر محبت رہتی ہے نا تو صرف اور صرف اللہ کی محبت دل میں رہ جاتی ہے۔ اتنی یقین کریں، میں جب دوبارہ گئی
میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ پاک تو نے مجھے قبول کیا اور مجھے دوبارہ دیا. اور پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. میں ہر بار جاتی، ہر بار یہی دعا مانگتی، وہاں جا کر کھڑے ہو کر یہی دعائیں کرتی رہتی، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم مجھے دوبارہ بلا، اگر تم ثبوت دے مجھے دوبارہ بلا. اور اب یقین جانیے میری دعا اس قدر اس طرح قبول ہوتی کہ مجھے اپنی دعاؤں پہ اتنا یقین ہونے لگ گیا، اتنا میں الحمدللہ اس واقعے کے بعد جب اللہ پاک کے گھر سے ہو کر اس کے بعد میں اپنے آپ پر اپنی دعاؤں پر اتنا مجھے مطلب وہ بلیو ہونے لگ گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بات ہوتی، مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ تو میرا دوست ہے، میں جو بولوں گی وہ کر دیں گے. میری تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے، میں جو بولوں گی اللہ میری دعا مانے. مجھے اللہ پاک پہ اتنا گمان اور اتنا فخر فیل ہوتا تھا کہ میرا تعلق اس سے ہے. الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے بدلا اور میں نے اپنی لائف کو بالکل اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر کیا کہ میں اپنی زندگی اللہ پاک کے مطابق گزاروں گی، اللہ پاک کے حکم کے مطابق گزاروں گی. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی وجہ سے اپنی جس طرح میری لائف بدلی ہے اس طرح میں اور لوگوں کی بھی بدل سکوں لائف کو، اور ان لوگوں کو اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ کے قریب کر سکوں. اصل میں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی محبت نہیں ہوتی، ہم اللہ کی محبت کو پہچانتے نہیں ہیں نا، تو ہمیں زندگی میں بہت سے مسائل فیل ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کی محبت کو پہچان جاتے ہیں نا تو ہمیں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ اللہ سے ہم طے کر لیں گے، وہ کر دے گا، ہمارا سب معاملات ٹھیک کر دے گا. تو آپ جب بھی کبھی اس طرح فیل کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ اپنا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے. اس حقیقت کو میں اچھے طرح سے سمجھ چکی ہوں الحمدللہ. آپ سب کا بہت شکریہ سننے کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.